خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کائنات کے کامل نجات دہندے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر یہ کہا کہ تمام ہوا، تو بظاہر اپنی صلیبی تکالیف اور مصائب کے اختتام کا اعلان کیا، مگر نہیں بلکہ اس کام کی طرف اشارہ تھا جو اس نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے مکمل طور پر پورا کیا، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ بعض مفسرین کی رائے میں خداوند یسوع مسیح کے چھٹے اور ساتویں کلمے کی نسبت تخلیق کائنات کے چھٹے اور ساتویں دن سے ہے، کیونکہ چھٹے دن خدا نے تخلیق کائنات کا کام مکمل کیا، اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی چھٹے کلمے میں اپنے مشن کی تکمیل کی اور کہا تمام ہوا۔ خدا نے جب تخلیق کائنات کا کام مکمل کر لیا تو ساتویں دن کو مقدس ٹھہرایا اور آرام کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے ساتویں کلمے میں کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور اس کے بعد آرام کیا۔ چھٹا کلمہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس نے جنگ جیت لی ہے۔ یہ کلمہ فتح مندی کا کلمہ کہلاتا ہے، جو در حقیقت تکمیل ہے خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے مقصد کی۔ بائبل مقدس کے ابتدائی اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی اور گناہ کے مرتکب ٹھہرے، جس کی وجہ سے ناپاک ہو گئے اور موت کی سزا کے تحت زندگی بسر کرنے لگے، اور تمام بنی نوع انسان کے ماں باپ ہونے کی وجہ سے پوری نسل کے گنہگار ہونے کا سبب ہوئے۔ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ سوال یہ ہے کہ گنہگار انسان کا خدا کے ساتھ ملاپ کیسے ہو؟ تو لازم تھا کہ انسان جو خدا کے خلاف جنگ اور گناہ کا مرتکب ہوا، خود ہی اپنے گناہوں کا فدیہ ادا کرے، چونکہ انسان اپنی فہرست میں گنہگار اور ناپاک ہے، اس لیے وہ اپنا فدیہ ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، کیونکہ گناہ کا کفارہ تو پاک ہے اور راست باز انسان ہی ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہوا کہ خدا خود ہی انسان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور کوئی ایسا انتظام کرے جس سے انسان کے گناہ کے خلاف عدل کے تمام تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور بنی نوع انسان کی نجات کا کام بھی مکمل ہو جائے۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے خدا نے بذات خود انسان کا روپ دھارا اور خداوند یسوع مسیح یعنی بیٹے کے روپ میں ظاہر ہوا، تاکہ بنی نوع انسان کی کامل نجات کا انتظام ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ بیت الحم کی کماری سے پیدا ہوا، ہمارے لیے دکھ سہا اور صلیب پر سے تمام ہوا کہہ کر اپنے تجسم کے مقصد کی تکمیل کی۔ خدا یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ تمام ہوا در حقیقت تکمیل ہے خدا یسوع مسیح سے متعلق پیشن گوئیوں کی۔ مقدس اگستین کی نظر میں ہمارے کامل نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ تمام ہوا ان تمام پیشن گوئیوں کی تکمیل ہیں جو ہزارہ سال سے پیشتر مختلف انبیاء اکرام نے اس کی پیدائش، زندگی
اور صلیبی موت کے بارے میں کی۔ مثلاً بس جب خداوند یسوع مسیح نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ اس طرح خداوند یسوع مسیح نے چھٹے کلمے کے ساتھ ان تمام پیشنگوئیوں کی تکمیل کی جو اس کی پیدائش، زندگی اور موت کے بارے میں ہزار سال پیشتر مختلف انبیاء کرام کی معرفت کی گئی تھی۔ پرانے عہد نامے میں خطا کی قربانی جو ہر سال سردار کاہن پیش کرتا تھا، جس کا ذکر احبار کی کتاب کے 16ویں باب میں کچھ یوں ہے کہ ہر سال خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدا کے سامنے 2 بکرے پیش کیے جاتے تھے۔ سردار کاہن ان بکروں پر چٹھیاں ڈالتا، ایک پر خدا کے لیے اور دوسرے پر عزازیل کے لیے۔ جس بکرے کے نام خدا کی چٹھی ہوتی اسے ذبح کیا جاتا اور اس کا خون لے کر سردار کاہن خیمہ اجتماع کے اندر پاک ترین مقام میں جاتا اور اس خون کو سرپوش کے ارد گرد چھڑکتا تھا۔ اس کے بعد سردار کاہن خیمہ اجتماع کے باہر آتا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر بنی اسرائیل کی تمام بدکاریوں اور گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرتا اور وہ بکرا بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی عارضی اور سالانہ معافی کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح نے بھی بنی نوع انسان کے گناہ اپنے اوپر لے کر ایک مستقل اور کامل، کافی قربانی اور معافی کا انتظام کیا، جس کے بارے میں یوحنا اصطباغی نے اس کے بپتسمے کے وقت کہا تھا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ مقدس پطرس رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ یوں یسوع مسیح نے نہ صرف گناہوں کی معافی کے کام کو پورا کیا بلکہ شریعت کے تمام تقاضوں کو بھی پورا کر کے کفارے کے کام کی تکمیل کی۔ چھٹا کلمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع نے اس مشن کو کمال وفاداری سے پورا کیا اور اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری، کامل، کافی قربانی نظر اور معاوضہ دیا۔ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر سے کہا تمام ہوا، یعنی جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ ہمارے نجات دہندے خدا یسوع مسیح کے مشن اور مقصد کی فاتحانہ تکمیل کے بعد اب خدا باپ نے اس کے وسیلے سے ہر مسیحی کی زندگی میں بھی ایک مقصد رکھا ہے۔ بس ایک مسیحی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ روح القدس کی ہدایت سے اپنے مشن اور مقصد کو جانیں اور اپنی زندگی میں اسے مکمل کر کے خدا یسوع مسیح کی طرح زمین پر خدا کا جلال ظاہر کریں، کیونکہ مسیحی اس وقت ہی خدا کے نام کو جلال دے سکتا ہے جب کام کو پورا کرے گا جو خدا نے اس کے سپرد کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی طرح کہے کہ تمام ہوا۔ کلام کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ مسیحی ہونے کا مطلب صرف بچائے گئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بچانے والے بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم نے آج
چھٹے کلمے کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم نے اس بات کو جانا کہ یہ کلمہ فتح مندی کا ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے مقصد کا اظہار ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے، اور اسی تکمیل میں ہم نے اپنی زندگیوں میں جو چیلنج لیا ہے کہ جو کام مجھے اور آپ کو خدا کی طرف سے سونپا جاتا ہے، ہم نے بھی اسے مکمل کر کے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ آمین۔